السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم فقہی احکام کے قرآنی اصول پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے اصول اور کلیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فقہی احکام کو قانونی شکل دینے میں انسانی طبیعت اور مزاج کے پیش نظر درج ذیل اصولوں کو اپنی بنیاد قرار دیا۔ پہلی چیز ہے عدم حرج، دوسری ہے قلت تکلیف۔ عدم حرج کا مطلب ہے تنگی دور کرنا، قلت تکلیف مطلب تکلیف جو ہے اس کو کم کرنا، دور کرنا، تدریج آہستہ آہستہ نسخ۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان اصولوں کو جو ہے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عدم حرج، کہ عربی زبان میں حرج کے معنی تنگی کے ہیں، اور عدم حرج کا اصول یہ ہے کہ شریعت کا بنیادی اصول تنگی کو دور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم فقہ کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا۔ فقہ پہلے آپ نے پڑھا، فقہ کی ڈیفینیشن، دین آپ نے فقہ کی فضیلت پڑھی، دین آپ نے اس کی جو ہے اس کا موضوع پڑھا تھا معاملات اور عبادات۔ یہ دو چیزیں پڑھی تھی نا آپ نے اپنے فرسٹ فقہ کے تعارف کے چیپٹر میں۔ اسٹارٹنگ میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں، معاملات اور عبادات، عبادات اور معاملات۔ نیکسٹ آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی کہ ماخذ کیا ہے، وہ ذرائع جہاں سے قانون اخذ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اب آپ پڑھ رہے ہیں اسلامی قانون کے ماخذ۔ تو جب بات ہم کرتے ہیں قرآن بطور ماخذ فقہ، کہ قرآن جو ہے فقہ کا ماخذ ہے، قانون اسلامی کا ماخذ ہے، کہ ہم نے قوانین اپنے جو ہے تشکیل پانے ہیں وہ کس پہ، کہ ہم نے قرآن میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہوئے اپنی عبادات، اپنے معاملات کے بارے میں ایک اصول جو ہے اس کو وہ کرنا ہے۔ تو پہلا اس کا اصول کیا ہے؟ عدم حرج ہے، تنگی کو دور کرنا۔ مثلاً آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کی بنا پر ہمیں کئی رخصتیں دی ہیں۔ مطلب کیا؟ سفر کے دوران نماز میں قصر کی، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بوقت ضرورت حرام چیز کی اجازت، اور پانی دستیاب نہ ہونے یا بیماری میں اضافہ کے خدشہ کے پیش نظر وضو کی بجائے تیمم کا جو ہے، یہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اب اگر ہم اس کی مختلف جو ہے اس قرآن پاک سے مثالیں لیں، مختلف تمثیل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ہم اس کو بیان کریں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سورۃ حج کی ایک آیت میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ پاک نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا، ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہیں، تو ہمیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے نفس کو مشقتوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ قلت تکلیف۔ ہاں، مگر یہ ضرور ہے جو کوئی اپنی خوشی سے مطلب نیکی کرنا چاہے تو مطلب اس کو بھی پھر ایسا کرنے میں بھی ممانعت نہیں۔ اس کے بعد میں ہے قلت تکلیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ قلت تکلیف عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے۔ جو شخص اوامر اور نواہی کی حقیقت کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا، اسے اس کی اصل صحت کا نہایت آسانی کے ساتھ یقین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، تکلیف کو دور کرنا ہی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پیچھے پڑھا کہ تنگی دور کرنا، یا آپ کہتے ہیں کہ تکلیف کو دور کرنا، مطلب سفر کے دوران نماز کو قصر کرنے کی۔ قصر نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو مسافت مطلب اتنی جو آپ مسافت طے کرتے ہیں، اس میں آپ نماز کو
اس کے جو فرائض ہے اس میں آپ کو اس میں کمی کر دی گئی، اس کی رکعات جو ہیں آپ کم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جو بوقت ضرورت حرام چیز جو ہے اس کی اجازت، تو جیسا کہ اللہ پاک نے، اب آپ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ آسانی کی دلیل تو ہم نے پڑھ لی نا کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ آسانی فرماتا ہے، آسانی چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ بقرہ میں بھی فرماتا ہے، سورہ نحل میں بھی یہ اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو مجبور کر دیا گیا اور جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، جو سرکش نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے، جان بچانے کے لیے حرام کی بھی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کہ مطلب اگر آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے تو آپ کیا ہے، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ پانی دستیاب نہیں ہے، مثلا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ صحرا ہے یا کوئی ایسی صورتحال، ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا آپ کی مشینری خراب ہوگی، بہت بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس قسم کا عذر لاحق ہو گیا ہے، ایسی بیماری ہے، ایسی معذوری ہے کہ جس میں آپ کو ایک کسی مستند ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اگر آپ اپنے زخم کے اوپر پانی لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے اوپر پانی جائے گا، نہائیں گے، دھوئیں گے، زخم خراب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے مسح بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پانی دستیاب نہیں تو آپ پھر تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگلا آپ یہ دیکھیں کہ تدریج کیا ہے، تدریج ہے کہ نبی کریم آہستہ آہستہ بیان کرنا احکام کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس وقت اہل عرب میں بہت سی بری عادتیں تھیں جو ان کے اندر رچ بس چکی تھیں، مضر عادتیں راسخ ہو چکی تھیں، جن سے شرع اسلامی ان کو، اسلامی شریعت ان کو الگ رکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنی حکمت کے اقتضاء سے آہستہ آہستہ ان کے لیے اپنے حکم کو ظاہر کیا، اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال کے درجہ تک پہنچایا۔ مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے کے متعلق، جن کے اہلیت کیا تھا، شدت سے خوگر تھے، شدت سے وہ شراب پیتے تھے، تو سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی زبان سے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے لیے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق کیا تھا، پہلا حکم تھا جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا، تاکہ کیا ہے، ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلے ان کے دماغوں کو پریپیئر کیا، ذہنی طور پر ان کو تیار کیا گیا۔ اس کے بعد میں حکم ہوا سورۃ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کے بعد نماز کا وقت آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک شخص اعلان کر دیا کرتا تھا کہ کوئی مخمور شخص، یعنی کہ شرابی، جس نے شراب پی ہو، وہ نماز میں شامل نہ ہونے پائے۔ لیکن چونکہ ممانعت کا حکم قطعی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے کیا کیا، شراب پینے کے اوقات بدل دیے تھے، اور ایسے وقت میں شراب نہ پیتے تھے جبکہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اب جو قطعی حکم ہے ممانعت کا، شراب کی حرمت، اس کو ختم، ممانعت کر دی گئی، وہ کیا ہے؟ سورۃ مائدہ میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ جوا، بت اور پانسے کے تیر تو بس گندگی باتیں، شیطانی کام ہے، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمن اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟ مطلب قرآن کا انداز اسلوب تو دیکھیں، بیان اسلوب تو دیکھیں کہ اللہ پوچھ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟ تو یہ تدریجی احکام جو ہے اس کی قطعی حکم، اس میں کیا ہے، حکمت پوشیدہ ہے، اور اس کی حکمت یہ جو اللہ پاک نے لکھی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس آیت کے اولین مخاطب ہیں، اسے سنتے ہی پکار اٹھے کہ انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اگر شراب کے پینے کا حکم اول دن سے ہی نازل ہو جاتا تو عین ممکن تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہم تو شراب نوشی ہرگز ترک نہیں کریں گے، جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں، آپ کسی کو ایک بات سمجھا دیتے ہیں، لوگ کیا ہوتا ہے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جانی دشمن بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طبیعتیں۔ تو مطلب آپ نے کسی کو کسی چیز سے منع کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، پہلے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالیے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈالیے، دین آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ اس کو جس چیز سے روک رہے ہیں وہ کیا ہے، آپ اس کے بھلے کی، جب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے مخلص ہیں، اس کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات جو ہے، مخاطب کی بات پھر کیا ہے، اچھے طریقے سے سنی جاتی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمارا مددگار ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی فتح، اس کی نصرت، وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہی تو سب کچھ ہے۔ تو اگلا کیا ہے، نسخ کے دو معنی کیا ہے، اگلا اس کا دوسری چیز یہ آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹ، آپ ایک مجھے چھوٹی سی اگزامپل دیں، ایک مثال بتائیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے اپنا کوئی ایک بہت آپ کا اپنا ہے، آپ کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے بجلی کی تار میں ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ اس کو لگا لینے دیں گے؟ آپ کا سامنے بچہ ہے، آگ سے کھیلے گا، آپ بچے کو آگ سے کھیل لینے دیں گے؟ آپ نہیں کھیلنے دیں گے، آپ فوراً بچے کو پکڑ کے کہیں گے کہ بیٹا ہاتھ جل جائے گا۔ آپ کبھی بھی اپنے بچے کو چلتے جلے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیں گے۔ آپ کے سامنے آپ کا کوئی بہت ہی اپنا، بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارا، جس سے آپ کو بڑی محبت، بہت انس، بہت لگاؤ ہے، بہت قریبی رشتہ ہے، آپ کے سامنے وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگانے لگے گا، آپ اسے لگانے دیں گے؟ نہیں، آپ اسے فوراً پکڑیں گے، اسے روکیں گے، اسے منع کریں گے۔ کوئی چلتی گاڑی کے نیچے آنے لگے گا، آپ جانے دیں گے؟ نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں نا، جیسے ہم تو انسان ہیں، ہمیں اپنے رشتوں سے اتنی محبت ہے، تو اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس کی ہم پہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو پھر وہ جو ہمیں حکم دے گا وہ یقیناً اور یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی اور ان کو بخوشی ہماری طبیعتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔